اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ القصص کی گہرائی میں اتریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ظلم کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور خدائی انصاف کتنا اٹل اور یقینی ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ موضوع اپنے اندر ایک کمال کی کشش رکھتا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم ظالم کی نفسیات، اللہ کی خاموش اور حیرت انگیز تدبیر، انسانی خامیوں اور توبہ، پھر جلاوطنی کے ذریعے تیاری اور آخر میں حتمی انصاف تک کے سفر کو دیکھیں گے۔ تو بس بلا تاخیر آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا حصہ، ظالم کی نفسیات اور ظلم کا طریقہ کار۔ یہاں ہم فرعون کے کنٹرول کرنے کے ظالمانہ طریقے اور اس کے بے پناہ تکبر پر بات کریں گے۔ یہاں سب سے اہم اور غور طلب نکتہ شیعہ ان یعنی گروہوں میں بانٹنے کا تصور ہے۔ یہ بات سوچنے والی ہے کہ فرعون نے اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے معاشرے کو کس طرح تقسیم کیا۔ اس نے سفاقانہ تشدد کا سہارا لیا، یہاں تک کہ نومولود لڑکوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کا ایک انتہائی بھیانک ہتھ کنڈا تھا۔ ایک طرف فرعون کی بے پناہ دنیاوی طاقت ہے، اس کا تکبر، بڑی بڑی فوجیں اور مکمل کنٹرول، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی انتہائی بے بس اور کمزور حالت ہے جو سخت مشقت کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ تضاد اتنا واضح ہے کہ یہیں سے اس عظیم اور تاریخی کشمکش کی بنیاد پڑتی ہے۔ اور پھر کلام پاک کی یہ آیت کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے۔ اس کا پیغام بالکل صاف ہے۔ معاشرے کے پسے ہوئے اور کمزور طبقے ہی دراصل خدائی فضل کا مرکز ہوتے ہیں۔ ظالم چاہے کتنی ہی پیش بندیاں کیوں نہ کر لے، زمین کی وراثت بالآخر انہی کے حصے میں آتی ہے۔ اب باری ہے ہمارے دوسرے حصے کی، اللہ کی خاموش تدبیر اور انصاف کا حیرت انگیز پہلو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خدائی انصاف بالکل خاموشی سے ظالم کی ناک کے عین نیچے اپنا کام کرتا ہے۔ ان واقعات کی ترتیب حیران کر دینے والی ہے۔ ماں کو الہام ہوتا ہے، وہ بچے کو دریا میں ڈال دیتی ہے، اور پھر وہی صندوق فرعون کے گھر والے اٹھا لیتے ہیں۔ پھر بہن کی عقل مندی سے ایک دودھ پلانے والی کی تجویز پیش ہوتی ہے اور بچہ دوبارہ ماں کے پاس لوٹ آتا ہے۔ یہ پوری معجزاتی ترتیب دنگ کر دیتی ہے۔ لکڑی کے ایک چھوٹے اور معمولی سے صندوق نے فرعون کے تمام عظیم الشان اور کڑے حفاظتی پہروں کو کس طرح مکمل طور پر مات دے دی۔ اور یہاں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ واقعی غیر معمولی ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے یہ الفاظ کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کتنی حیرت کی بات ہے کہ فرعون کے اپنے ہی گھر والے اس بچے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، وہی بچہ جس کے ہاتھوں اس کی پوری سلطنت کا خاتمہ لکھا ہے۔ خدائی تدبیر اس سے زیادہ شاندار اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس پوری کہانی میں یہ نکتہ کس قدر زبردست اور گہرا ہے۔ ظالم یعنی فرعون خود مستقبل کے فاتح کی پرورش کے لیے موسیٰ کی سگی ماں کو باقاعدہ تنخواہ ادا کر رہا ہے۔ مطلب وہ حقیقت میں خود اپنی ہی تباہی کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ یہ کامل انصاف کا ایک ایسا بے مثال نمونہ ہے جو انسان کی سوچ سے بالا تر ہے۔ تیسرا حصہ، انسانی خامیاں اور توبہ، جہاں پیغمبر کی ایک خطا کا ذکر ہوگا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا وہ واقعہ ہے جس میں ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ موسیٰ خاموشی سے شہر میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ اپنی مظلوم قوم کے فرد کی مدد کے لیے مداخلت کرتے ہیں اور قبطی کو صرف ایک ضرب لگاتے ہیں، لیکن اسی ایک وار سے وہ قبطی حادثاتی طور پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس حادثاتی ضرب کے بعد کا رد عمل سب سے زیادہ غور طلب ہے۔ موسیٰ فوراً جان لیتے ہیں کہ یہ شیطان کا کام ہے اور انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوتا ہے۔ وہ بارگاہ الہی میں سچے دل سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ فرعون کی ہٹ دھرمی اور تکبر کے بالکل برعکس ایک نیک انسان کا فوری پچھتاوا اور سچی توبہ یہاں بہت واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ مگر ظاہر ہے یہ راز زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے ہی دن وہی اسرائیلی شخص پھر سے مدد کے لیے پکارتا ہے اور یوں سارا راز فاش ہو جاتا ہے۔ صورتحال اتنی سنگین ہو جاتی ہے کہ موسیٰ کو فرعون کی جان لیوا سازش سے بچنے اور اپنی جان محفوظ رکھنے کے لیے مصر سے خوف کے عالم میں فرار ہونا پڑتا ہے۔ ہمارا چوتھا حصہ، جلاوطنی کے ذریعے تیاری، یعنی محل کی زندگی سے دوری۔
اب ہم مدین کے باب میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں ایک بہت بڑے مشن کی تیاری ہو رہی تھی۔ مصر کی زندگی اور مدین کی زندگی کا یہ تقابل واقعی کمال ہے۔ ایک طرف محل، شہزادہ، جذباتیت اور چاروں طرف پھیلا ہوا ظلم، اور دوسری طرف ایک چرواہا، مہاجر، صابرانہ خدمت اور مکمل سادگی۔ جلاوطنی کے اس دور نے ان کی شاہی پرورش کر تمام اثرات کو دھو ڈالا اور انہیں وہ انتہائی ضروری عاجزی سکھائی جو دراصل کسی بھی ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے شرط ہوتی ہے۔ مدینے میں پیش آنے والے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات دراصل بہت بڑے اسباق ہیں۔ کنویں پر مردوں کا ہجوم اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے اور 2 عورتیں پیچھے کھڑی ہیں۔ موسیٰ آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتے ہیں اور پھر خاموشی سے سائے میں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں۔ چرواہوں کے اس چھوٹے پیمانے کے تسلط کے خلاف کھڑا ہونا دراصل آگے چل کر فرعون کے خلاف اٹھنے والے بہت بڑے قدم کی ایک ابتدائی جھلک تھی۔ اور پھر ان میں سے ایک عورت کا یہ کہنا کہ انہیں اجرت پر رکھ لیجئے کیونکہ سب سے بہتر وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو، یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح ان کی طاقت اور دیانتداری نے ان کے لیے ایک بالکل نئی زندگی کے دروازے کھول دیے۔ اس کے نتیجے میں ان کی شادی ہوتی ہے اور وہ 8 سے 10 سال تک انتہائی سادگی اور صبر کے ساتھ خدمت انجام دیتے ہیں۔ اب ہم آخری اور 5ویں حصے پر ہیں، حتمی انصاف اور ظالم کا زوال۔ یہ اس پورے واقعے کا وہ عروج ہے جہاں بالآخر خدائی انصاف کا مکمل ظہور ہوتا ہے۔ مصر کی طرف واپسی کا یہ سفر انتہائی شاندار ہے۔ کوہ طور پر انہیں ایک آگ دکھائی دیتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں اور انہیں روشن معجزات عطا کرتے ہیں۔ وہ اپنے بھائی ہارون کو مددگار مانگتے ہیں اور پھر انہیں حکم ملتا ہے کہ اب جا کر براہ راست فرعون کا سامنا کرو۔ لیکن اتنے واضح معجزات دیکھنے کے بعد بھی فرعون کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ متکبرانہ انداز میں کہتا ہے یہ گھڑے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اپنی کھوکھلی دنیاوی طاقت سے چمٹا رہتا ہے اور حق کے سامنے جھکنے سے بالکل انکاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہٹ دھرمی اور غرور کی وہ انتہا ہے جو انسان کی عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ فرعون کے اس غرور کہ اسے زمین میں کبھی حساب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور پھر اس پر آنے والے ناگزیر خدائی عذاب کے درمیان کا تقابل دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسے اور اس کی پوری فوج کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا گیا۔ ایک ایسا ظالم جو خود کو خدا سمجھتا تھا، اس کی ساری طاقت اور لشکر سمندر کی لہروں کے سامنے تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ اور جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے کہ ہم نے انہیں ایسا پیشوا بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ حتمی انجام یہ ثابت کر دیتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اللہ کے ارادے کو نہیں ٹال سکتی۔ فرعون ہمیشہ کے لیے ایک ناکام، رسوا اور تباہ حال ظلم کی عبرتناک علامت بن کر رہ گیا۔ اس دلچسپ تجزیے کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم ہر طرف منظم ظلم کے طریقوں کو دیکھتے ہیں تو خدائی انصاف کی اس خاموش اور اندیکھی نوعیت کو سمجھنے کے بعد طاقت کے کھوکھلے پن کے بارے میں ہماری سوچ کتنی بدل جاتی ہے۔ یہ بات یقیناً غور طلب ہے کیونکہ ظالمانہ نظاموں کا یہ حتمی زوال اور اندیکھا انصاف آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔ ظاہری طاقت ہمیشہ عارضی ہوتی ہے مگر خدائی انصاف ہمیشہ اٹل ہوتا ہے۔